أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. گزشتہ خطبے میں نے اس امر کی وضاحت کی تھی کہ صفات باری تعالی عفو اور ستاری سے جب دل عاری ہو جاتے ہیں اور انسان ان صفات کو بھلا کر ان سے روگردانی کرتے ہیں تو بہت سی بد صفات ان کی جگہ آ کر دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر انسانی اعمال میں داخل ہو کر تمام سوسائٹی میں ہیبت پھیلا دیتی ہیں. بد صفات بھی آگے بچے دیتی ہیں، ایک صفت سے پھر ایک اور بد صفت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اور ساری سوسائٹی مکروہات سے بھر جاتی ہے. میں نے گزشتہ خطبے میں یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ بیماریاں فرد سے خاندانوں اور خاندانوں سے معاشروں میں تبدیل ہوتی ہیں اور پھر قومی بیماریاں بن جاتی ہیں اور بڑھ کر بین الاقوامی صورت اختیار کر لیتی ہیں، تو قرآن کریم کی پیشگوئی کے مطابق جب ایسا وقت آئے گا تو اس وقت انسان کو ایٹمی بم سے ہلاک کیا جائے گا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایٹم کی آگ مقدر کر رکھی ہے. جس مختصر سی صورت میں اس بات کا ذکر ہے آج میں نے اسی کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا، کہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے
یہ ہر اس قوم کے لیے جو ہمزہ بھی ہے اور لمزہ بھی ہے۔ ہمزہ اور لمزہ کے دو الفاظ جو یہاں منتخب کیے گئے وہ بڑے ہی وسیع معنی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر معنی میں دونوں لفظوں کا اشتراک ہے، اور یہ تکرار شدت کی خاطر بھی پیدا کی گئی ہے، اور کچھ باریک فرق جو دونوں لفظوں میں ہیں وہ بھی ان معنی میں داخل کرنے کی خاطر دونوں کو بیک وقت استعمال فرمایا۔ ان دونوں معنی میں سب سے پہلے غیبت کا معنی پایا جاتا ہے۔ ان دونوں لفظوں میں سب سے پہلے غیبت کا معنی پایا جاتا ہے۔ ہمزہ بھی غیبت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور لمزہ بھی بہت غیبت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ان دونوں میں عیب چینی کا مادہ پایا جاتا ہے۔ ہمزہ بھی عیب چین کو کہتے ہیں جو بکثرت لوگوں میں عیب نکالے اور پھر ان عیبوں کی تشہیر کرے، اور لمزہ بھی یہی معنی رکھتا ہے۔ ہمزہ میں ایک معنی ہے فحشاء کو پھیلانا، یعنی کسی کے متعلق بری باتیں سننا اور پھر اس کو آگے خوب تشہیر دینا، اور لمزہ میں بھی یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک باریک فرق یہ ہے کہ بعض اہل لغت کے نزدیک ہمزہ پیٹھ پیچھے برائی کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور لمزہ منہ کے سامنے برائی کے لیے، لیکن بعض اہل لغت اس میں بھی دونوں کو مشترک ہی قرار دیتے ہیں، بلکہ ان معنوں کو الٹا کر معاملے کو مشکوک کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لمزہ سامنے پیٹھ پیچھے برائی کے لیے ہے، اور ہمزہ سامنے برائی کے لیے ہے۔ بہرحال اس پر اتفاق ہے کہ یہ دونوں معنی ان دونوں لفظوں میں موجود ہیں۔ جو باریک فرق ہے وہ یہ ہے کہ لمزہ میں ایک زائد معنی اشارے اور مخفی پروپیگنڈے کے ہیں، یعنی آنکھ کے اشارے سے کسی دوسرے کی تضحیق کرنا یا اس پر اس کی کسی برائی کی طرف اشارہ کرنا یا تذلیل کرنا، وہ لمزہ میں خاص طور پر یہ معنی پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مخفی پروپیگنڈا بھی لمزہ میں آتا ہے، یعنی کھلم کھلا عیب چینی کے علاوہ اگر مخفی پروپیگنڈا کیا جائے تو وہ بھی لمزہ کے تابع ہے۔ پھر ہمزہ میں ایک معنی بشدت توڑنے کا پایا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کسی کو دھکا دے کر زمین پر پھینک دینا، اور مضبوط تعلقات کے لیے بھی ان معنوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی توڑ دے اور قوموں کو متفرق کر دے یا گروہوں کو متفرق کر دے، اس کے لیے بھی لفظ ہمزہ معنوی طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ ذلیل اور رسوا کر دینا، بے طاقت کر دینا، بے حیثیت کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، مخالفت کرنا، مخفی پروپیگنڈا کرنا، ظاہری پروپیگنڈا کرنا، فحشاء کو اور بری باتوں کو پھیلانا، سچے اور جھوٹے دونوں قسم کے الزام اور دونوں قسم کی فحشاء ہمزہ اور لمزہ میں داخل ہیں۔ یہ وہ برائیاں ہیں جب یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس وقت ایک بہت ہی خوفناک عذاب کے لیے انسان کو اب تیاری کرنی چاہیے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جب یہ قومی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں تو قرآن کریم یہ خبر دیتا ہے کہ اس کے بعد ایسی قوموں کے لیے ایک بہت ہی دردناک عذاب مقدر ہے، اور اس عذاب کا نقشہ اگلی آیات میں کھینچا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا ذکر کروں، ان صفات کے ساتھ مال کا بھی ذکر ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ۔ ہر ایسا شخص یا ہر ایسی قوم اور جماعت، کیونکہ ہمزہ اور لمزہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور فرد واحد کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور جماعت کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو یہ معنی بنیں گے کہ ایسی قومیں یا ایسے افراد جن کے اندر یہ دو صفات پائی جاتی ہیں وہ مال کی بھی بہت حرص رکھنے والی قومیں ہیں،
یا مال کی بہت ہرس رکھنے والے افراد ہیں، اور ان کو یہ وہم ہے کہ اموال ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیں گے. اور اولاد کا بھی ذکر ہے ایک اور جگہ، وہ دوسری آیت میں، وہ میں بعد میں بتاؤں گا. بہرحال اموال سے تو اس کا کوئی تعلق گہرا موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسے انسانوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے گی کہ وہ دنیا میں اپنے اموال کے زور سے باقی رہیں گے اور لمبا عرصہ رہ جائیں گے. ان معنوں میں فرض سے زیادہ قوم کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مال کسی فرد کو تو ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کر سکتا. مال کے نتیجے میں انسان اچھی دوائیں خرید بھی لے، اچھے حکیم سے علاج بھی کروا لے، اور تناؤ کی زندگی اختیار کر لے، ہر قسم کے خطرات سے، بیماریوں سے بچے، تب بھی اس کے لیے اخلدہ کا لفظ استعمال ہونا بعید ہے. ہاں، قومی طور پر جو دولت مند قومیں ہیں وہ یہ خیال کرنے لگ جاتی ہیں بسا اوقات کہ ہم اتنی طاقتور ہو گئی ہیں اپنے اموال کے ذریعہ کہ اب ہمیں کوئی غریب قوم مٹا نہیں سکتی، اور ہماری ہمیشگی کی ضمانت بن گئے ہیں ہمارے اموال. اس لیے یہاں زیادہ تر ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہاں فرد سے زیادہ قوموں کا ذکر ہے، اور اگر افراد بھی ہو تو کلے کے لفظ نے افراد کے مجموعے کی طرف اشارہ کیا ہے، نہ کہ کسی شخص واحد کی طرف، اور افراد کے مجموعے کو ہی قوم کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ آیات بڑی واضح ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آئندہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جبکہ قوموں کے اندر غیبت کی بدیاں پیدا ہوں گی، بے حیائی اور فحشاء کو پھیلانے کا مادہ پیدا ہو جائے گا. پھر وہ ظلم کی راہ اختیار کریں گے اور پروپیگنڈے کے ذریعے بھی ایک دوسرے کو توڑیں گے اور منہدم کریں گے، اور کھلم کھلا پروپیگنڈا بھی کریں گے اور مخفی پروپیگنڈا بھی کریں گے، اور بکثرت عیب چینی کریں گے. اور اس کے نتیجے میں ان ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے وہ افرادی طاقتوں کو بھی کچل دیں گے اور بڑی بڑی قومی طاقتوں کو بھی کچلنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے اموال کے ذریعے یہ سمجھیں گے کہ گویا اب ہم ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں. اس مضمون پر غور کرتے ہوئے جب ہم آج دنیا کے نقشے کو سامنے رکھتے ہیں تو مشرقی اور مغربی دونوں قوموں میں یہ صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. ان آیات میں ایک لحاظ سے کولڈ وار کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یعنی سرد جنگ. یعنی کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو ہر قسم کے پروپیگنڈے کے ذریعے اور اس بات سے بے باک ہو کر کہ وہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، دنیا میں نفرتیں پھیلائیں گی ایک دوسرے کے خلاف، اور ظاہر اور مخفی پروپیگنڈے کے ذریعے تعلقات کو توڑیں گی اور بعض طاقتوں کو منہدم کریں گی. ایک اور معنی اس کے یہ بنیں گے، اگر ہم مغربی قوموں کا کردار دیکھیں، کہ وہ چھوٹی قوموں کو یا نسبتاً غریب قوموں کو، کیونکہ مالدار کے مقابل پر پھر غریب آتا ہے، ان کو وہ مزید توڑنے کی کوشش کریں گے، اور بجائے اس کے کہ ان کو تقویت دیں، ان کے اموال کو بڑھانے کی کوشش کریں، ان کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کریں، وہ دھکا دے کر ان کو زمین پر پھینک دیں گے اور ذا مطربہ بنا دیں گے. چنانچہ قرآن کریم نے ایک اور صورت میں اسی مضمون پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے ایسی قوموں کے لیے ذا مطربہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی خاک میں پڑے ہوئے، خاک آلودہ مسکین جن کا کوئی زور نہیں چلتا، اور اس کے نتیجے میں ان کے اموال بڑھنے کی بجائے دن بدن کم ہوتے جائیں گے اور وہ زیادہ بے حیثیت ہوتے چلے جائیں گے. چنانچہ اس وقت مغربی قومیں بعین ہی غریب قوموں سے یہ سلوک کر رہی ہیں، ان کو دھکا دے کر وہ خاک میں ملا رہی ہیں اور دن بدن وہ ٹوٹتی چلی جاتی ہیں. بڑی سخت بے چینی پھیلی ہوئی ہے دنیا میں اس بات سے کہ دن بدن امیر قوموں کا غریب قوموں کے درمیان سے فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. جتنا زیادہ بظاہر یہ روپیہ دے کر ہمیں انڈسٹری ہماری قائم کرتے ہیں، ہمارے اقتصادیات کو بظاہر قوت دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر جو بائنگ پاور یعنی قوت خرید پیدا ہوتی ہے وہ ساری ان کی منڈیوں میں استعمال ہوتی ہے.
اور دن بدن ہم قرضوں اور مزید قرضوں میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں، اور حقیقت میں خاک آلودہ مسکینوں والی شکل ان قوموں کی بنتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم مغرب یعنی بائیں بازو کے بلاک یعنی اشتراکی دنیا پر نظر کریں تو ان کا بھی یہی حال ہے۔ ان کے زیر اثر قومی لحاظ سے ایسی قومیں ہیں جن کو ووٹنے نہیں دیتے۔ جب بھی وہ کوشش کرتی ہیں قومیں کہ ہم سر اٹھائیں، ان کے اوپر کئی طرح کی مار پڑتی ہے اور پھر وہ دھکا دے کر ان کو زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہماری اقتصادی حالت سنبھل کیوں نہیں رہی۔ چنانچہ پولینڈ کی ایک مثال آج کل بڑی واضح ہے۔ دن بدن وہ اور زیادہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، دن بدن اور زیادہ اس کی قوت خرید میں کمی آتی چلی جاتی ہے، اور جو بھی وہ کماتے ہیں، جو بھی وہ بناتے ہیں، جتنی محنت وہ خرچ کرتے ہیں، اس کا اگر کوئی فائدہ ہے تو بڑی بڑی بائیں بازو کی طاقتوں کو ہے۔ اور اسی طرح دیگر چھوٹے چھوٹے بہت سے یورپین ممالک ہیں جو روسی اثر کے نیچے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی قومی لحاظ سے ذا مطربہ والا سلوک ہو رہا ہے۔ پھر انفرادی طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا بائیں بازو کے لحاظ سے یہ معنی رکھتا ہے کہ فرد کی طاقت کو اجتماعی شکل میں آنے سے اس طرح روکنا کہ من حیث المجموع جو اجتماعی طاقت غالب آ چکی ہے اس کے مقابل پر وہ طاقت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ ایک عجیب تضاد ہے اشتراکی دنیا میں کہ ایک طرف سارے افراد کی مجموعی قوت غالب آ چکی ہے، دوسری طرف فرد بحیثیت فرد بالکل بے حیثیت اور بے طاقت ہو چکا ہے، اور اس کے لیے امکان ہی باقی نہیں رہا کہ وہ گروہ بندی کر کے مل کر کچھ طاقتیں بنا کر وہ اپنے حقوق کی حفاظت کرے یا ان کے مطالبے کر سکے۔ چنانچہ یونینز بھی ساری ٹوٹ گئی، سارے اجتماعی نظام جو انسان کو افراد کو ملا کر ایک بڑی طاقت میں تبدیل کرتے ہیں، پھر وہ اپنے سے بڑی طاقتوں سے مطالبے کرتے ہیں اور اپنے حقوق منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کلیتاً فقدان ہے اشتراکی دنیا میں، اور فرد پارا پارا ہو چکا ہے، ذرے ذرے میں تبدیل ہو گیا ہے انسان۔ اس کی مجموعی طاقت انہی ذروں پر حکومت کر رہی ہے، لیکن ان ذروں کے حقوق کے لیے کوئی راہ باقی نہیں رہی۔ اگر وہ چاہیں مطالبہ کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے۔ اور مغربی طاقتیں بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا کھیل اس طرح کھیل رہی ہیں کہ سارے مشرق وسطی پر آپ نظر ڈالیں اور اپنے ہندوستان اور پاکستان پر نظر ڈالیں اور کشمیر کے مسئلے کو دیکھیں، فلسطین کے مسئلے کو دیکھیں، جنوبی امریکہ کی ریاستوں کا حال دیکھیں، ہر جگہ بین یہی وتیرہ اختیار کیا گیا ہے کہ انسان کو انسان سے لڑا کر، قوموں کو قوموں سے لڑا کر، دائیں بازو اور بائیں بازو کے نظریات کو آپس میں ٹکرا کر پارا پارا کر دیا گیا ہے انسان کو، اور ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے۔ تو ہمزہ میں صرف غیبت اور پروپیگنڈا نہیں، بلکہ اس کے بعد کے کچھ اور بھی ایسے قومی وتیرے بیان کر دیے گئے ہیں، قومی طریقے بتائے گئے ہیں جن کے ذریعے انسان کو دکھوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، اس غیبت کے جو فلسفہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس پر روشنی ڈالی، اس میں دکھ دینا بنیادی بات بیان کی گئی تھی، اور فرمایا گیا کہ عیب چینی، غیبت، بدظنی، ان سب چیزوں سے جو منع کیا جاتا ہے اس کی مرکزی روح یہ ہے کہ انسان کو دکھ نہ پہنچائے۔ جب ان باتوں میں انسان بے باک ہو جاتا ہے تو پھر دکھ پہنچانے کے جتنے ذرائع ہیں وہ اختیار کرنے لگ جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، اور معاشرتی طور پر اس کے نتیجے میں کچھ اور برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے دوسری جگہ ان برائیوں کی تفصیل بیان فرمائی، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، کہ ہر وہ شخص جو بڑے بڑے دعوی کرتا ہے یا قسمیں کھاتا ہے
لیکن ہے بڑا سخت جھوٹا اور ذلیل انسان، اس کی باتوں کی پیروی نہ کیا کرو۔ ہمازن، وہی ہمزہ کا لفظ استعمال ہوا، مادہ وہی ہے، یعنی جس کو جو معنی میں نے ہمزہ کے بیان کیے ہیں، فرمایا کہ ایسی شخص یا ایسی قومیں ہماز ہوتی ہیں، وہ کسی کی خیر اپنے دل میں نہیں رکھتی، پروپیگنڈے میں سچائی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا، اس بات سے وہ بے پرواہ ہیں کہ سچی بات ہے جھوٹی بات ہے۔ انہوں نے ہر صورت میں تفرقے ڈالنے ہیں، قوموں کو ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، دھکے دینے ہیں انسان کو اور گرانا ہے۔ مشائم بے نمیم، وہ چغلی خور اور اظہار رسانی والی باتیں کر کے بڑی کثرت سے چلتے ہیں، یعنی یہاں پروپیگنڈے کی جو ہوائیں چلائی جاتی ہیں، اس سے مشاء سے یہ مراد ہے۔ جس طرح بعض چغل خوروں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر گھر پھر کے باتیں کرتے ہیں، اسی طرح قومیں بھی ملک ملک اور وطن وطن اور قوم بقوم ایسے پروپیگنڈے کریں گی بکثرت سے کہ مشائم بے نمیم کہلائیں گی۔ یہ صفات جن قوموں میں پیدا ہوں، بلکہ جن افراد میں بھی پیدا ہوں، ان کے اندر بعض اور برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ منائل للخیر، نہ بھلائی ان کے اندر رہتی ہے، نہ وہ بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، بلکہ بھلائیوں سے باز رکھتے ہیں لوگوں کو۔ اسیم، بہت گناہگار ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ چنانچہ معاشرتی لحاظ سے جہاں بھی یہ فحشا ہو، چغلیاں ہوں، بدظنیاں ہوں، ایک دوسرے کے خلاف کھلم کھلا زبانیں چلائی جائیں، ایک دوسرے کے غیب میں بھی برائیاں کی جائیں اور سامنے بھی برائیاں کی جائیں، اور فرضی باتیں بنا بنا کر بھی لوگوں کے عیب لوگوں پر ظاہر کیے جائیں، اور کچھ اگر واقعاتی ہیں تو وہ بھی بے دھڑک ہو کر لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ان کی بدنامی کی جائے، ایسی سوسائٹیوں میں لازماً فحشا پھیل جاتا ہے، اور دن بدن وہ زیادہ بد کردار ہوتی چلی جاتی ہیں، ان میں گناہ رکنے کی بجائے پھیل جاتے ہیں۔ جس طرح بعض دفعہ نزلاتی بیماریاں، اس قسم کی بیماریاں جو انفیکشس ڈیزیز کہلاتی ہیں یا کنٹیجس ڈیزیز کہلاتی ہیں، وہ بیماریاں بھی جتنا زیادہ آپس میں واسطہ ہو اتنا پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ جراثیم لے کر چلنے والے لوگ ہیں، ایک جگہ سے ایک بدی کے جراثیم پکڑے، خواہ وہ فرضی تھی خواہ وہ حقیقی تھی، لیکن ان کو پوٹنٹائز کر کے ان کے اندر اپنی طرف سے طاقتیں بھر کر پھر یہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ حیا ٹوٹتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اس کے مقابل پر جو مثبت صفات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپس کے تعلق سے بیان کی ہیں، ان میں خدا کو حیادار قرار دیا اور عفو قرار دیا، یعنی عفو، حیا اور ستاری، جس طرح ان تینوں کا جوڑ ہے، ان تینوں کے ہٹنے سے حیا کی کمی یعنی بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سی بد کرداریاں آتی ہیں، بہت بڑے گناہگار ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ اتل بعد ذالک زنیم، بے باک کلام کرتے ہیں، کوئی لگام نہیں ہوتی ان کی زبانوں پر، اور پھر اس کے نتیجے میں زنیم پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ یعنی زنیم مانوی لحاظ سے اس شخص کو کہتے ہیں کہ ہو کسی اور کا اور کسی اور کی طرف منسوب ہو جائے، یعنی خدا کا بندہ شیطان کا بندہ بن جائے، اس کے لیے بھی لفظ زنیم استعمال ہوتا ہے۔ اور ظاہری معنوں میں ولد الحرام کو زنیم کہتے ہیں، یعنی باپ تو کسی کوئی اور ہونا چاہیے اس کا، لیکن واقعتاً کوئی اور باپ ہے۔ تو ان سوسائٹیوں میں ولد الحرام ظاہری معنوں میں بھی اور باطنی معنوں میں بھی بکثرت پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ مغربی دنیا میں قرآن کریم کے اس نقشے کے مطابق اس کثرت سے ولد الحرام پیدا ہو رہے ہیں کہ گزشتہ سال ایک رپورٹ میں نے پڑھی جس میں یہ لکھا تھا کہ امریکہ میں ہر سال 30% ولد الحرام پیدا ہو رہے ہیں۔ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے 30% ولد الحرام ہے، اور اشتراکی دنیا میں چونکہ شادی بیاہ کے کوئی معنی ہی نہیں، اخلاقی قید ہی کوئی نہیں، وہ انہوں نے فیصد گننی چھوڑ دی ہے اپنی، اور کوئی بعید نہیں کہ 50%، 60% یا اس سے بھی زیادہ ولد الحرام پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کیسی عظیم الشان نظر رکھتا ہے قرآن کریم بدیوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حیرت انگیز فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیماریوں کا نقشہ کھینچا ہے، اور ایک بیماری سے دوسری بیماری پیدا ہوتی ہے، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اور پھر ساری سوسائٹی بدیوں سے بھر جاتی ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا ان کان ذا مال و بنین، کہ وہ مالدار اور صاحب طاقت ہے، بنین سے مراد ہے جس کی نفری زیادہ ہو، جس کی قوت زیادہ ہو۔
تو اس کے نتیجے میں اس میں پھر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، خدا کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ متکبر لوگ جو گند میں مبتلا ہیں سر سے پاؤں تک، یہ کہتے ہیں پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں. چنانچہ انفرادی طور پر بھی مالدار لوگ یا وہ سوسائٹیاں جو متمول ہو جاتی ہیں ان میں یہ بدیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور قومی لحاظ سے بھی مشرق اور مغرب دونوں میں یہ بدیاں بکثرت پائی گئی ہیں اور دہریت پر منتج ہو رہی ہیں. یعنی آخری اس کا جو نقطہ ہے معراج کا اس بدی کا وہ دہریت ہے. جب ان کے سامنے پھر مذہب والے باتیں کرتے ہیں تو یہ اپنی طاقت کے نشے میں اور اپنی بدیوں میں مبتلا ہو کر سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی خدا ہے، کوئی واقعتاً کوئی پکڑ دھکڑ ہوگی، کوئی سزا جزا کا نظام ہے، ہماری جواب طلبی ہوگی، ہم جواب دیں ہیں کسی کو، ہم مالک نہیں ہیں. یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پرانی باتیں ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی تھوتنی پر مہر لگائیں گے، داغ دیں گے تھوتنی کو. اور عجیب بات ہے کہ حزقیل نبی کی جو پیشگوئی ہے اس میں بھی جوج روس کو مخاطب کر کے تھوتنی پر مارنے کا ذکر ہے کہ ہم تیری تھوتنی کو داغ دیں گے. اصل مراد یہ ہے کہ اس موقع پر پہنچ کر انسان نہیں رہتا، اور وہ بحیثیت جانور مخاطب کرنے کے زیادہ لائق ہے. اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر انسان میں انسانیت باقی رہے تو اس کو ہلاک نہیں کرتا، معاف کرتا چلا جاتا ہے، عفو کرتا چلا جاتا ہے، حیا اس سے کرتا چلا جاتا ہے. جتنا وہ ان صفات سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے اور کلیتاً بے حیا بن جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ انسانیت سے گر کر جانوروں کی شکلوں میں تبدیل ہونے لگ جاتا ہے. یعنی اس کے لیے پھر انسان کا لفظ بولنا ہی انسان کی ذلت ہے. تو نسمہ علی الخرطوم میں خدا تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ ہم پکڑ میں دھیمے ہیں، ہم سزا تو بہت سخت دیں گے، لیکن اس وقت جب کہ عملاً انسان کہلانے کا مستحق ہی باقی نہیں رہے گا. جانوروں کی طرح ان کی تھوتنیاں ہو جائیں گی اور پھر ہم ان تھوتنیوں پر ماریں گے اور ان کو داغیں گے. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے اتنا عظیم الشان انسان بنایا تھا اور پھر خود ہی ہلاک کر دیا. بائبل تو کہتی ہے یہ بات، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا. فرماتا ہے جب تم انسانیت کے مقام سے گر چکے ہوگے تب تم اس بات کے لائق نہیں ٹھہرو گے کہ تمہیں زندہ رکھا جائے، اس وقت تمہیں ہلاک کیا جائے گا. تو اب میں واپس اس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، جس طرح یہاں بھی مال کا ذکر کیا کہ یہ لوگ یہ طاقتیں بڑی بڑی جن میں یہ ساری بدیاں پھیل چکی ہوں گی یہ سمجھیں گی کہ ہم ہمیشہ رہیں گی. فرماتا ہے ہرگز نہیں. یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمۃ، یہ لوگ سارے کے سارے لازماً حطمہ میں ڈالے جائیں گے. وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا چیز بتائے، کیسے سمجھایا جائے کہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدۃ التی، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. تطلع علی الافئدہ، جو اس بات کا انتظار نہیں کرے گی کہ جسم جلیں تو پھر جان جائے، وہ براہ راست دلوں پر جھپٹے گی. انہا علیہم مصدۃ، وہ ان کے لیے بند کی گئی ہے فی امد ممددہ، ایسے عمود میں جو کھچ کر لمبے ہو جاتے ہیں. ان کے الاسٹک چیز ہو، جس طرح یا سپنڈل کی شکل کی چیز ہو، جب اس کے اندر سے دباؤ بڑھتا ہے تو وہ پھیل کر لمبی ہو جاتی ہے، مخروطی شکل اختیار کر جاتی ہے. اور یہ نقشہ کھینچا ہے کہ یہ آگ حطمہ میں بند کی گئی ہے اور اس وقت پھٹے گی ان پر جب یہ کھچ کر اندرونی دباؤ کے نتیجے میں لمبی ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ حطمہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ حطمہ کا لفظی معنی تو ذرہ ہے، ایسی چیز جسے توڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہو، اس کو عربی میں حطمہ کہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ چھوٹے ذروں کے اندر آگ بند کی گئی ہو اور ان کو کھینچ کر لمبا کیا جا رہا ہو اور پھر وہ بیضوی شکل یا ستون کی شکل اختیار کر جائیں اور پھر پھٹیں اور پھر وہ آگ ان کے لیے کھول دی جائے.
یہ بظاہر جو عربی لفظ کے لفظی معنی ہیں اس کے ساتھ اس معنی کا بڑا شدید ٹکراؤ ہے. اسی لیے گزشتہ مفسرین کو اس کے معنی کرنے میں دقت پیش آتی رہی ہمیشہ، اور وہ کئی طرح سے اس کے معنی کر کے اس مضمون سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے. امر واقعہ یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر اس زمانے کا انسان پھنس جاتا ہے جس کے تصور میں ایٹم بم کا کوئی بھی شائبہ نہیں، یعنی اس کو خیال بھی نہیں کہ ایٹم بم کوئی چیز ہو سکتی ہے. لیکن قرآن کریم تو ہر زمانے کی کتاب ہے، اور یہی اس کی سچائی کا ایک عظیم الشان ثبوت ہے کہ ہر زمانے کی باتیں کرتا ہے. اگر ہر زمانے کی کتاب نہ ہوتی تو ہر زمانے کی باتیں کیوں کرتی، اور اتنا کھول کھول کر کیوں کرتی؟ تو حطمہ کہتے ہیں انتہائی باریک ذرے کو جسے کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہو، اور قرآن کریم نے فرمایا کہ حطمہ میں ڈالے جائیں گے. اب ذرے، باریک ذرے میں انسان کس طرح ڈالے جا سکتے ہیں، کس طرح مبتلا کیے جا سکتے ہیں؟ تبھی فوراً فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے موجودہ انسانوں، یعنی اس کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے تمہارا علم بڑا محدود ہے، اب ہم تمہیں کس طرح سمجھا دیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. حطمہ کا کوئی تصور تم نہیں رکھتے. جس حطمہ میں یہ قومیں ڈالی جائیں گی اس کا کوئی تصور، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے تمہیں. اس لیے ہم مزید کھول کر تمہاری خاطر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آگ بند ہوگی. ایسا ذرہ ہے جس سے آگ بھڑکے گی، اور وہ اتنی خوفناک آگ ہے کہ محض جسم کو جلا کر روح پر حملہ نہیں کرے گی، بلکہ براہ راست دلوں کو مفلوج کر دے گی، اور امد ممددہ میں بند ہے. اب اس پہلو کو اس لحاظ سے اس مضمون کے پھر آگے دو پہلو بن جاتے ہیں، اور ان کا پہلی آیات سے بڑا دلچسپ اور گہرا تعلق ہے جو میں نے تلاوت کی تھی اسی صورت کی. ہمزہ کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، توڑ کر ریزہ ریزہ کر دینا کسی کو، اور اس کے بعد خود مالدار ہوتے چلے جانا، اور اس جس کو گرایا جا رہا ہے، جس کو خاک پر پھینکا جا رہا ہے، اس کو ذرہ حقیر اور بےمانی سمجھ کر یہ خیال کر لینا کہ ساری دولتیں تو میرے ہاتھ میں اب آ چکی ہیں، اب یہ میرا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں ذرات جن کو میں نے پارا پارا کیا ہوا ہے. بالکل یہی سوچ مغربی دنیا کی بھی ہے اور مشرقی دنیا کی بھی ہے. عظیم الشان اشتراکی طاقتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ساری قوم کے اموال تو ہمارے چند ہاتھوں میں آ چکے ہیں اور ہمارے کنٹرول میں آ گئے ہیں، جو اس وقت کسی رجیم کے نام پر حاکم ہیں ان لوگوں پر. ان کے پاس تو کچھ نہیں رہا، یہ تو ذرات میں تبدیل ہو چکے ہیں لوگ. اس لیے جب اموال ہمارے پاس ہیں تو یہ ہمارے مقابل پر کس طرح اٹھ سکتے ہیں. اس لیے ہمیشہ کے لیے ہماری رجیم، ہماری طاقتیں، ہمارے گروہ جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں جاری رہیں گے ہمیشہ کے لیے، اور دن بدن انفرادی طاقت کم ہوتی چلی جائے گی اجتماعی طاقت کے مقابل پر. اور مغربی دنیا کا بھی بالکل یہی نقشہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دولتیں تو ہم نچوڑتے چلے جا رہے ہیں، جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہم ان پسماندہ قوموں سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بھاگ رہے ہیں، اور اموال سمٹ کر ہمارے ہاتھوں میں آتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ذرات بےمانی اور حقیر ذرے، بے بس ذرے، یہ ہمارا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے؟ اس لیے ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے. تو مانوی لحاظ سے اس کا یہ معنی ہوگا کہ بعض دفعہ حقیر ذروں کے اندر بھی ایک آگ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، ایک جلن، ایک تکلیف جو بڑھنے لگتی ہے، اور اس درجے تک پھر وہ پہنچ جاتی ہے کہ اندرونی دباؤ ان کو پھٹنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور ایسا وقت آتا ہے کہ انہی حقیر ذروں سے وہ آگ پھوٹ پڑتی ہے جو ان مالکوں کو ہلاک کر دیتی ہے. یعنی ان غریب اور پسماندہ قوموں کو تم یہ نہ سمجھو کہ خطرے سے خالی ہیں، ان کے اندر اندرونی دباؤ بڑھے گا. جتنا زیادہ تم ان کو توڑتے چلے جاؤ گے اتنا زیادہ اندرونی نفرتیں آگ کی شکل اختیار کرنے لگ جائیں گی. چنانچہ اس آگ کے اکٹھا ہونے کے واضح شواہد مشرقی دنیا میں بھی مل رہے ہیں اور مغربی دنیا میں بھی مل رہے ہیں. اب مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ کمزور ہیں، نہتے ہیں بیچارے، بے بس ہیں، اندرونی تکلیف اور بے بسی کی آگ نے ان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر دی ہے کہ وہ پھٹنا شروع ہو گئے ہیں. ایسا مقام بھی آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہلاک ہو جائیں گے لیکن تمہیں بھی ساتھ ہلاک کر دیں گے. چنانچہ لبنان میں جنبلاٹ نے جو اعلان کیا یہی کیا ہے،
اس نے کہا کہ تمہاری جو پالیسیز ہیں، تمہاری سیاستیں، انہوں نے لبنان کو پارا پارا کیا ہوا ہے اور انصاف نہیں ہے اس میں، اس لیے ہم تمہیں یہ اب نوٹس دیتے ہیں کہ تمہاری بات نہیں چلے گی، اگر لبنان کو ہلاک ہونا پڑے سارے کو، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب وہ درجہ پہنچ چکا ہے جہاں امد ممددہ بن چکے ہیں وہ، یعنی اندرونی پریشرز کے ذریعے جب قومیں ڈسپریٹ ہو جائیں، اندرونی دباؤ کے نتیجے میں جب وہ کر گزرنے پر آمادہ ہو جائیں، اس وقت کا نقشہ امد ممددہ کھینچتا ہے۔ اور یہ جمع کی ہوئی آگ اور دیر کی حسرتیں اور حسد اور تکلیفیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس وقت یہ شک صورت پیدا ہوتی ہے۔ اور ظاہری طور پر بھی یعنی ذرہ حقیر میں آگ کا اکٹھا بننا اور اس کا پھٹنا اس شکل میں بین ہی یہ وہ نقشہ ہے جو آج کل کے بموں کا نقشہ ہے جس سے دنیا نے ہلاک ہونا ہے۔ چنانچہ آپ تصویریں دیکھیں سائنسی رسالوں میں تو آج کل انہوں نے انتہائی تیز رفتار کیمرے ایجاد کیے ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے تیز رفتار ہیں، یعنی روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتی ہے، اور وہ شعائیں پھیل رہی ہوں تو اس کی تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، یعنی 6 انچ کے بعد اب تو انچوں کی بجائے وہ اس طرح کہتے ہیں کہ جب ایٹم بم پھٹتا ہے اور اس کی وہ تصویر کھینچتے ہیں تو کہتے ہیں ملی سیکنڈ، اتنے ملی سیکنڈ، یعنی 1 سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں یا 2 لاکھویں حصے میں جتنا مواد پھیلا اس کی یہ تصویر ہے، اور 3 لاکھویں حصے میں جتنا مواد پھیلا یا 1 لاکھویں حصے میں جتنا مواد پھیلا اس کی یہ تصویر ہے۔ تو جو تصویریں انہوں نے کھینچی ہیں ایٹم کے پھٹنے سے پہلے، وہ لفظاً قرآن کی اس تصویر کے مطابق ہیں۔ امد ممددہ بنتا ہے پہلے، ایٹم جو تقریباً بیضوی گول ہے، جب یہ پھٹتا ہے تو پھٹنے سے پہلے لمبوترا ہو جاتا ہے، اور اندرونی قوت اس کے اندر اجتماع کر کے دباؤ پیدا کرتی ہے، اور جب وہ صرف ایٹم ہی نہیں بلکہ وہ مجموعہ ایٹموں کا جو پھٹتا ہے، وہ ساری کی ساری چیز اسی طرح پھیلتی ہے، جس طرح سانس لے کر آپ اپنی چھاتی کو پھلاتے ہیں، جب اندر سے سانس کا دباؤ بڑھتا ہے تو چھاتی پھیلتی ہے، اس طرح وہ مجموعہ میس کا وہ پھیلتا ہے اور سانس لینا شروع کر دیتا ہے گویا، اور امد ممددہ بن کے پھر آخر پھٹ جاتا ہے۔ تو اور ایٹم کی آگ وہ آگ ہے جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے تطلع علی الافئدہ، یہ دلوں پر جھپٹتی ہے، کیونکہ اتنی خطرناک ریڈیائی طاقتیں پیدا ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں کہ وہ ریڈیشن کا تصور تفصیل سے تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن نہ نظر آنے والی لہریں ہیں کچھ جن کو آپ آگ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ براہ راست حملہ کرتی ہیں دلوں پر اور زندگی کو اچک لیتی ہیں۔ بعض دفعہ گرمی، یعنی تحقیق یہ ہے سائنسدانوں کی کہ گرمی کا پھیلاؤ پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ریڈیائی شعائیں جن کو جو گرمی پیدا کرتی ہیں وہ پیچھے رہ رہی ہوتی ہیں، اور دھماکوں کی شعائیں آگے آگے بھاگ رہی ہوتی ہیں، اور ان کا دائرہ زیادہ وسیع ہوتا ہے گرمی کی شعاؤں سے۔ تو پیشتر اس کے کہ گرمی پہنچے جسم تک، یہ دھماکہ خیز ہوائیں یا دھماکہ خیز شعائیں دلوں کو اس طرح ناکام بٹھا دیتی ہیں جس طرح ایک دھماکے سے ایک چیز پھٹ جاتی ہے، برداشت نہ کر سکے کوئی برتن بعض ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو اس طرح دل پھٹنے لگ جاتے ہیں ان شعاؤں کے زور سے۔ تو قرآن کریم نے دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ نقشہ کھینچا ہے، انہا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ انہا تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جس کو تم ظاہری آگ نہ سمجھو، تم لوگوں کا علم محدود ہے، ایسی آگ پیدا ہونے والی ہے ذرات میں سے جو دلوں پر جھپٹے گی، اور اس بات کا انتظار نہیں کرے گی کہ جسم جلیں تب جا کر موت واقع ہو۔ تو دیکھیے جو چھوٹی سی بدی بظاہر آپ کو نظر آتی تھی اور جس پہ عورتیں بڑی لذتیں حاصل کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کی برائی کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے ہم نے دیکھا فلاں نے یہ گندی حرکت کی، چلو لوگوں کو بتائیں، تم تو سمجھتے ہو بڑی نیک عورت ہے، اندر سے یہ حال ہے، کہتے ہیں پھولو تو پتہ لگتا ہے، یہ باتیں بھی کہتی ہیں کہ بی بی بس جان ہی دو تسی، پھولو گے تو پتہ لگے گا۔ تو تجسس یعنی پھولنا یہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر فرضی باتیں بھی بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر بے حیائیاں سوسائٹی میں عام ہونے لگ جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھا جب فلاں صاحب اتنے بزرگ نظر آتے ہیں، اندر سے ان کا یہ حال ہے،
تو ہم تو اتنے بزرگ نظر بھی نہیں آتے، ہمارا باہر سے بھی یہ حال ہو جانا چاہیے. تو پھر وہ اندر کے حال باہر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، باہر کے حال لوگوں کو مزید ترغیب دیتے ہیں، سوسائٹی میں بے حیائیاں پھیلتی ہیں، پھر ظلم پیدا ہو جاتا ہے، دکھ دینے میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر غریب کے احساسات اٹھ جاتے ہیں دلوں سے، پھر کمزوروں کو مزید کمزور بنانے میں چسکا آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کردار جب بن جاتے ہیں ایک معاشرے کے تو اس سے پھر وہ قومی کردار پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے آج دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے. اور آخری انجام ان کا بد کرداری، ایسے بچے جو ولد الحرام ہیں ان کسی سوسائٹیوں کا بھر جانا، مظالم کا پھیل جانا، خدا کی ہستی کا انکار، مذہب کو فرسودہ چیز قرار دینا اور کہنا اگلے وقتوں کی باتیں ہیں، دفع کرو، ان باتوں کا تذکرہ ہم سے نہ کرو. نکلیں گے، اور جب نکلیں گے تو جو ذرہ بنانے والے لوگ ہیں، جو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے لوگ ہیں، انہی ذروں اور انہی ٹکڑوں میں سے ان کے لیے آگ نکلے گی جو ان کو ہلاک کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو توفیق عطا فرمائے کہ ان بدیوں کو معمولی نہ سمجھیں، ان کی بیخ نہیں کریں، کلیتاً جڑوں سے کھیڑ پھینکیں ان بدیوں کو، اور پھر ان قوموں کے لیے دعا کریں جو ہلاکت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. آخر پر ایک آپ کو دلچسپ بات سناؤں. ایک سائنسدانوں کی ایک کمیٹی بنی ہے جس سال ہر سال سے، جس میں تقریباً 12 یا 14 نوبل لاریٹس بھی شامل ہیں، نوبل پرائز جنہوں نے حاصل کیا ہوا ہے. اور انہوں نے بڑے سالوں سے ایک ایٹامک کلاک بنایا ہوا ہے، واشنگٹن میں ہے غالباً وہ، اور وہ مطالعہ کرتے ہیں حالات کا، اور اس گھڑی کو، سوئی کو جس کو ایٹامک کلاک کہتے ہیں، اس کو آگے اور پیچھے کرتے رہتے ہیں. اور وہ آگے اور پیچھے کرنے سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایٹامک جنگ کے کتنا قریب آ گئے ہیں یا کتنا دور ہٹ چکے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ 1953 میں وہ بہت ہی قریب آ گئی تھی سوئی ایٹمی جنگ کے، پھر 1974 میں بہت قریب آ گئی، اور آج کل بھی جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2 منٹ تک پہنچ چکی ہے. یعنی ان کے نزدیک اگر ایک 24 گھنٹے کو منٹوں میں تقسیم کیا جائے تو 2 منٹ رہتے ہیں صرف ایٹمی جنگ ہونے میں. اور یہ عجیب اتفاق ہے، اتفاق نہیں کہنا چاہیے، تصرف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جن دنوں احمدیت پر ظلم زیادہ ہوتے ہیں ان دنوں وہ سوئی ایٹم بم کی آگے بڑھ کر ہلاکت کے قریب پہنچ جاتی ہے. چنانچہ 53 میں بھی مظالم ہوئے بہت سخت اور وہ سوئی قریب پہنچ گئی، 74 میں بھی مظالم ہوئے اور وہ سوئی قریب پہنچ گئی، آج کل بھی مظالم ہو رہے ہیں اور وہ سوئی قریب پہنچ گئی ہے. تو اس لیے آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس کا، اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے آپ ان لوگوں کے خلاف بد دعا نہ کریں، کیونکہ آپ قبولیت کے مقام پر کھڑا کیے گئے ہیں. آپ دعائیں کریں اور آپ کی دعائیں ان کو بچا سکتی ہیں اور کوئی چیز ان کو اب نہیں بچا سکتی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. میں جماعت کو پھر 2 دعاؤں کی طرف خصوصیت سے توجہ دلاتا ہوں، ایک بارش کے لیے دعا اور ایک عرب دنیا کے لیے دعا. بارش کے متعلق میں نے گزشتہ خطبے میں بھی ایک خوشخبری سنائی تھی کہ غانا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بذریعہ تار یہ معلوم ہوا کہ بہت بارش ہوئی اور بہت دیر کی خشک سالی خدا تعالیٰ نے دور فرما دی. مزید بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ لمبی خشک سالی کے بعد بعض دفعہ ایک بارش کافی نہیں ہوا کرتی. پرسوں رات کو BBC کا پروگرام سنتے ہوئے معلوم ہوا
کہ افریقہ ہی میں ایک اور ملک میں جو بالکل موت کے کنارے پہ پہنچ گیا تھا، خدا تعالیٰ نے موسلا دھار بارش فرمائی ہے، اور ان کے بیان کے مطابق جل تھل بھر گئے، بلکہ بعض جگہ فلڈ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، تو معلوم ہوتا ہے جہاں ضرورتیں زیادہ ہیں وہاں سے قریب آ رہی ہے رحمت آہستہ آہستہ۔ دعا کریں ساری دنیا میں خدا کی رحمت کی بارشیں ہوں۔ ہمارے ملک میں خاص طور پر آج کل بہت کمی آ گئی ہے پانی کی، اور بارانی فصلوں کو سخت خطرہ ہے۔ عرب دنیا میں ایک اور بڑا خطرناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ مسجد اقصیٰ کو بم سے اڑانے کی بڑی ذلیل اور نہایت ہی کمینی کوشش کی گئی ہے یہود کی طرف سے، اگرچہ وہ ناکام ہو گئے وہ لوگ جو مقرر تھے ایجنٹ اس کام پر، لیکن یہ پہلے بھی کوششیں ہو چکی ہیں، اور نہایت ہی خبیثانہ ارادے ہیں یہود کے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے معزز مقامات کو تباہ کر دیا جائے، اور کچھ دیر کے بعد لوگ بھول جائیں گے، اور پھر وہاں ہم یہ ان کا معبد دوبارہ بنوانے کی بجائے اپنا معبد بنائیں، اور پھر مسجدوں کو نابود کرنے کے نتیجے میں اگرچہ بظاہر مسلمان نابود نہیں ہوتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شعار کا قوموں کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جو قومیں اپنے شعار کی ذلت قبول کر لیں وہ قومیں ہلاک ہو جایا کرتی ہیں۔ آخر ایک کپڑے میں کیا بات تھی جس سے جھنڈا بنایا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی صحابہ کی کہ جھنڈے کی حفاظت کرنی ہے، اور بظاہر ایک بے وقوف آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جھنڈے کو چھوڑو پرے، جان بچانی چاہیے، لیکن بالکل برعکس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی، اور ایک جنگ کے موقع پر جو 3 سپہ سالار آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگر مقرر فرمائے تھے، ایک زخمی ہوتا تھا وہ ایک ہاتھ سے جھنڈا دوسرے میں منتقل کر لیتا تھا، وہ کاٹا جاتا تھا تو بعض دفعہ ٹنڈے بازوؤں سے انہوں نے جھنڈوں کو لپیٹا چھاتی کے ساتھ، جب کاٹے گئے تب دوسرا آگے بڑھا اور نہیں گرنے دیا، اور یکے بعد دیگرے تینوں جرنیل جو چوٹی کے تھے اپنے دماغ جنگی صلاحیتوں کے لحاظ سے، وہ شہید ہو گئے اور جھنڈے کو نہیں گرنے دیا۔ تو اس بات کو معمولی نہ سمجھیں، یہ شاعر اللہ کی بہت بڑی عظمت ہوتی ہے، اس لیے ساری دنیا میں مسلمانوں کو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنے اختلافات کو بھلانا چاہیے، اور اکٹھے ہو کر اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ اگر یہود کو یہ معلوم ہو جائے کہ ساری دنیا کے مسلمان اپنے شاعر کی عظمت اور احترام اپنے دل میں اتنا رکھتے ہیں کہ بوڑھے اور بچے کٹ مریں گے لیکن شاعر کو تباہ نہیں ہونے دیں گے، تو پھر مسلمانوں کو وہ کبھی تباہ نہیں کر سکتے۔ ایسی عظیم زندگی پیدا ہو جائے گی عالم اسلام میں کہ کوئی دنیا کی طاقت پھر اس زندگی کو مٹا نہیں سکتی۔ ہم بھی حاضر ہیں، جماعت احمدیہ کو شاعر اسلام کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قوم بلائے ہمیں شاعر کی خاطر قربانی کے لیے تو ہم حاضر ہیں۔ یہ ہے وہ جہاد جو حقیقی جہاد ہے، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، جس کی اسلام نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو نہیں آنے دیتے وہ اپنے ساتھ ان خدمتوں میں، اگر آپ سے فی الحال نفرتیں ہیں، تو یہاں بیٹھے ایک جہاد شروع کر سکتے ہیں آپ، اور وہ دعا کا جہاد ہے۔ آخر جنگ بدر بھی تو اس خیمے میں جیتی گئی تھی جہاں دعائیں ہو رہی تھیں، اس میدان میں نہیں جیتی گئی تھی جہاں چند لڑائیاں تھوڑی سی لڑائی ہوئی تھی۔ اصل وہ جنگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں جیتی گئی ہے۔ بس وہ جنگ تو آپ یہاں شروع کر دیں، پھر اگر خدا توفیق دے گا اور وقت ہمیں بلائے گا تو دنیا دیکھے گی کہ جہاد کے میدان میں احمدی کسی دوسری قوم سے پیچھے نہیں، بلکہ ہر میدان میں صف اول میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔